آدم سے لے کر کے خاتم تک جتنے بھی انبیاء ہیں سب نے اذیتیں اٹھائی، سب تکلیف میں رہے، اور رسول نے یہ فرمایا کہ جتنی اذیتیں مجھے دی گئی اتنی کسی نبی کو اذیت نہیں دی گئی۔ نبی کو بے شمار تکلیفیں پہنچائی گئی، ان کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، ان کے اوپر کوڑا پھینکا گیا، ان سے جنگ کی گئی، انہیں تبلیغ کار رسالت سے روکا گیا، ان کے سامنے کفار و مشرکین کے لشکر آ کے کھڑے ہو گئے، اور ان کے گھر میں خطرناک عورتیں بھیج دی گئی، عجیب عجیب تکلیفیں رسول کو دی گئی۔ کیونکہ رسول اس دنیا میں ہے، انسان کے دسترس میں ہے، تو انسانی شکل میں ہے، خدا نے انہیں انسان بنا کے بھیجا ہے، تو تکلیف رسول کو تو دی گئی۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، مگر یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ خدا کو کوئی کیسے تکلیف دے دے گا۔ غور کر رہے ہیں کہ خدا تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، نہ کہیں دکھائی دیتا ہے، نہ پتہ میں آتا ہے، نہ کوئی اسے پا سکتا ہے، نہ کوئی اسے دیکھ سکتا ہے، تو پھر خدا کو کیسے، خدا کو اذیت کیسے دی جا سکتی ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے کہ وہ لوگ کہ جو خدا کو اذیت دیتے ہیں، غور کریں کہ خدا کو اذیت کیسے دے۔ ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ خدا کو کیسے اذیت دی جا سکتی ہے، کہ رسول کی حدیث نے بڑھ کر کے سہارا دیا۔ رسول نے کہا کہ دیکھو جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی۔ ایک صلوات پڑھ دیں بابا سے بولا عزیزان محترم، ایام ادا کیے مجلس سے بی بی فاطمہ زہرا کے بے شمار فضائل آپ نے گزشتہ مجالس میں سماعت فرمائے۔ بی بی کو جو مرتبے خدا کی طرف سے ملے اور جو مقام خدا کی طرف سے بی بی کو ملا، یقیناً وہ انسان کے اختیار کے باہر ہے کہ انسان اسے در کر، باہر انسان اسے در کر۔ رسول کی احادیث میں بے شمار ایسی احادیث ہیں کہ جس میں بی بی فاطمہ زہرا کی فضیلت کا بیان رسول اللہ نے بارہا، کبھی فرمایا فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ ام ابیہا، کبھی کہا فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، کبھی فرمایا کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، کبھی فرمایا کہ فاطمہ تمام کے تمام عورتوں کی سردار ہے، کبھی روایت میں یہ ہمیں ملا کہ کلما دخلت فاطمہ قام الرسول علیہا، کہ جب بھی بی بی فاطمہ آتی تھی رسول ان کے استقبال میں کھڑے ہوتے تھے، ان کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے، وجلسہا فی مجلسہ ہی، اپنی جگہ پر فاطمہ کو بٹھا دیا کرتے تھے۔ یہ سارے فضائل ہیں بی بی فاطمہ زہرا کے۔ کسی نے معصوم سے پوچھا کہ معصوم امام سے کہ یہ بتائیے کہ لماذا سمیت زہرا، کہ زہرا کا نام زہرا کیوں رکھا گیا؟ معصوم نے فرمایا کہ سنو، زہرا کا نام زہرا اس لیے رکھا گیا کہ جب بی بی اپنے مصلی عبادت پر جاتی ہیں تو بی بی کا نور آسمان والوں کو ایسے نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو آسمان کے تارے نظر آتے ہیں۔ جب اپنے مصلی عبادت پر آتی ہیں اس لیے نام رکھا گیا، زہرا نام رکھا گیا، کیونکہ آسمان جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں ایسے آسمان والے زہرا کے نور کو دیکھتے ہیں۔ پھر کسی نے پوچھا امام سے کہ یہ بتائیے کہ آپ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ آواز دی کہ دیکھو، سمیت فاطمہ لأن الناس فتنوا عن معرفتها، اس لیے فاطمہ نام رکھا گیا کہ بی بی کے معرفت سے دنیا محروم ہے۔ غور کیجئے کہ بی بی کی معرفت سے دنیا محروم ہے، کیونکہ انسانی عقل میں فضائل و کمالات سیدہ فاطمہ نہیں آ سکتے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کرے۔ بھئی سمندر کوزے میں نہیں بند ہوا کرتا، سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کرے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ کوزے میں سمندر کا پانی آ سکتا ہے، سمندر کا پانی کوزے میں آ سکتا ہے، مگر اس کوزے کو سمندر سمجھنے کی بھول نہ کر دینا۔ کیوں؟
کیونکہ فتنوا معرفتہا، لوگ ان کی معرفت سے روک دیے گئے، لوگ درک نہیں کر سکتے بی بی فاطمہ زہرا کی عظمت کیا ہے، کیونکہ انسانی عقل لامحدود، انسانی عقل محدود ہے، بی بی کے کمال لامحدود ہے، لامحدود کمال کہ حامل عزیزان محترم لامحدود کمال ہے۔ بس وہ سمجھ لیجئے کہ بی بی کو خدا نے جو کچھ بھی دیا ہے وہ بے مثل و بے نظیر دیا ہے، جو کچھ بھی خدا نے بی بی کو دیا وہ بے مثل و بے نظیر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بی بی اللہ کی خاص کنیز ہے۔ بھائی بابا دیا تو انبیاء کا سردار دیا، شوہر دیا تو اماموں کا سردار دیا، بیٹے دیے تو جوانان جنت کے سردار دیے۔ یہ ساری ہستیاں وہ ہے کہ جو انسانی عقل سے باہر ہیں، درک انسان نہیں کر سکتا۔ بی بی کو رشتے دیے تو ایسے دیے، لقب دیے تو ایسے دیے، اور بی بی سے متصل جو بھی شے ہے وہ لامحدود ہے، وہ فکر کے دائرے میں نہیں آیا کرتی، وہ نہیں آیا کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ فاطمہ کی مثال شب قدر جیسی، فاطمہ کی مثال شب قدر کے جیسی ہے۔ کیا مطلب؟ ارشاد ہوا قرآن مجید میں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر کے لیے ارشاد ہوا کہ دیکھو تم درک نہیں کر سکتے کہ شب قدر کیا ہے، وما ادراک، اور تمہیں یہ ادراک نہیں ہو سکتا کہ شب قدر کیا ہے۔ بس اتنا سمجھ لو کہ اس میں قرآن نازل ہوتا ہے، اس میں ملائکہ آتے ہیں، اس میں دعائیں اللہ سن لیتا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس میں باب دعا مفتوح ہو جایا کرتا ہے۔ یہ شب قدر ہے۔ امام نے فرمایا کہ فاطمہ ہی لیلۃ القدر، فاطمہ بھی جو ہے ان کی مثال شب قدر کی ہے۔ آج تک مسلمانوں میں یہ اختلاف ہے، یہ طے نہیں ہو پا رہا کہ شب قدر کون سا دن ہے، شب قدر کون سی رات ہے۔ بھائی اختلاف ہے نا، معلوم نہیں کر سکتے کہ شب قدر کون سی رات کو کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شب قدر انسان کی عقل سے باہر کا مسئلہ ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا بھی شب قدر کی مثال ہے، شب قدر کی مثال ہے۔ وہاں شب قدر میں کیا ہوتا ہے؟ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ بی بی کا در ہے کہ جہاں کبھی جبریل آتے ہیں، کبھی میکائیل آتے ہیں، کبھی گہوارہ جھلانے کے لیے آتے ہیں، کبھی چکی چلانے کے لیے آتے ہیں۔ شب قدر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بی بی کا کمال یہ ہے، حدیث ہے امام معصوم کی، کہ اگر کوئی خاک شفا سے بنی ہوئی بی بی زہرا کی تسبیح پڑھتا ہے تو جب وہ تسبیح پڑھتا ہے تو آسمان کے ساتوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ساتوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فاطمہ باب اجابت ہے خدا کا، باب اجابت ہے۔ دنیا میں یہ تجربہ کر لیجئے، مجھے بہت طویل مجلس نہیں پڑھنی ہے، تجربہ کر لیجئے، جب کوئی دعا خدا کے یہاں قبول نہ ہو رہی تو ایک بار یقین کے ساتھ بی بی فاطمہ زہرا کا واسطہ دے کے دعا مانگی، ایک بار بی بی فاطمہ زہرا کا واسطہ دے کے دعا مانگی۔ اگر دل میں یقین ہے تو پھر وہ دعا رد نہیں ہوگی، وہ دعا رد نہیں۔ بی بی کو خدا نے جو بھی دیا وہ لامحدود دیا، وہ حدود میں آنے والا نہیں ہے، وہ درک اسے نہیں کر سکتا انسان۔ فاطمہ ہے، درک نہیں کیا جا سکتا۔ یہی تو وجہ ہے کہ ان کے فضائل بھی لوگوں سے چھپے رہے، ان کی شخصیت بھی لوگوں کے پردے میں رہی۔ آج بھی دنیا کو معلوم نہیں کہ بی بی کی اصلی قبر کہاں ہے، آج بھی دنیا کو معلوم نہیں کہ بی بی کی شہادت کی تاریخ کون سی ہے۔ جو کچھ بھی دیا وہ لامحدود دیا۔ عزیزو، میں نے کہا بابا دیا تو سید الانبیاء، شوہر دیا تو سید الاوصیاء، بیٹے دیے تو جوانان جنت کے سردار، چاہنے والے دیے تو ایسے چاہنے والے دیے کہ جن کے لیے خدا نے کہا کہ فاطمہ کے چاہنے والوں کو خدا خود چاہنے لگتا ہے، ایسے چاہنے والے دیے، ایسے دوست دیے، ایسے شیعہ دیے کہ جو خدا کے محبوب ہیں، ایسے شیعہ دیے۔ اب ایک جملہ اور سن لیجئے کہ بی بی کو دشمن بھی ایسے ملے کہ جن کی کوئی نظیر کائنات میں نہیں ہے۔ نعرہ
کے دشمنوں کا آپ اندازہ کیجئے، غور کیجئے. آدم کا دشمن ہے تو ابلیس کہلایا، مردود بارگاہ الہی ہوا. انبیاء کے دشمن ہے کافر کہلائے، جتنے بھی اوصیاء کے دشمن ہیں وہ کافر کہلائے. مگر بی بی فاطمہ کا دشمن صرف خدا کے یہاں کافر نہیں ہے، بلکہ بی بی فاطمہ زہرا کا دشمن وہ ہے کہ جو کافر بھی ہوتا ہے اللہ اس سے ناراض بھی ہوتا ہے، مسلمانوں کی اس پر لعنت بھی ہوتی ہے. کافر ہونا اور ہے اور بڑا کافر ہونا اور ہے. کیوں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن مجید کی آیت اٹھا کے دیکھیے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. وہ لوگ کہ جو صاحبان ایمان ہوئے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لے کر کے آئے پھر کافر ہو گئے، پھر اس کے بعد بڑے کافر ہو گئے. بڑے کافر ہو گئے. بھائی تفسیر اٹھا کے دیکھیے، تاریخ سے ملائیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ لوگ کہ جب رسول اللہ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے. پھر غدیر آ گئی، غدیر میں اعلان ولایت ہوا، انکار کر دیا، کافر ہو گئے، کافر ہو گئے. پھر اس کے بعد بیعت کر لی، بخن بخن کہہ دیا، پھر مسلمان ہو گئے. اس کے بعد پھر مکر گئے، پھر کافر ہو گئے. بھائی مسئلہ تو کفر کا ہے، کافر ہو گئے. کہاں؟ علی کی ولایت سے انکار کر دیا، پھر کافر ہو گئے. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا قرآن کی بارگاہ میں، اچھا کافر ہو گئے مگر بڑے کافر کیا ہوتا ہے؟ بھائی بڑے کافر کیسے ہو گئے؟ کہا دیکھو ایمان لے کر کے آئے، پھر کفر کر لیا، پھر ایمان لے کر کے آئے، پھر کافر ہو گئے، پھر اس کے بعد شہزادی کے حق سے انکار کر دیا.